وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم مصلیان کرام، ایمان کے شعبوں کا بیان الحمدللہ چل رہا ہے۔ ایمان کے 76 شعبے بیان ہو چکے ہیں۔ آج آخری شعبہ ایمان کا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ایمان کا 77واں شعبہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ جو شخص دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو گویا اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس لیے یہ ایمان کا شعبہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی آدمی وہی پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس سورہ مطففین کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے جو 2 قسم کا معیار رکھتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور۔ یہ دوہرا معیار، 2 قسم کا معیار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند کیا ہے، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کے لیے کہا ہے۔ ویل للمطففین، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں، جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا تول کر لیتے ہیں۔ لوگوں سے کچھ لیتے ہیں، لینے کی باری آئے تو پورا تول کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے، جب دوسروں کو کچھ تول کر وزن کر کے دیتے ہیں تو گھٹاتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے، یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مبعوثون، ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت دوبارہ زندہ کریں گے۔ لیوم عظیم، جو بڑا عظیم دن ہوگا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ رب تعالیٰ نے ان لوگوں کو ناپسند کیا ہے جو 2 قسم کا معیار رکھتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور۔ جب خود کے لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں، اور دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کمی زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار، الگ الگ معیار رکھنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ان کے لیے بربادی کہی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کی کچھ اور آیتوں میں اس کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ اپنے لیے وہی پسند کرو جو دوسروں کے لیے، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ ان آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے یہی معیار بیان کیا ہے،
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا آپ پہلے یتیم نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یتیم تھے تو اس وقت آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ مہربانی کریں۔ یتیم، دنیا میں کوئی بھی یتیم ہو، وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، تو ہر یتیم چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، لوگ میرا خیال رکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یتیم نہیں تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور آگے پھر نصیحت کی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب اگر کوئی آپ کے پاس یتیم آئے تو آپ اس کو جھڑکیے مت، یتیم کے ساتھ برا سلوک مت کیجیے۔ جیسے آپ یتیمی کے زمانے میں تھے جب آپ چاہتے تھے کہ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، اسی طرح اب اگر آپ کے بڑے ہونے کے بعد کوئی یتیم آپ کے پاس آئے تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اسی طرح وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ تو غریب جو ہوتا ہے تو اپنے غریبی کے زمانے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مالدار لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگ میرے ساتھ ہمدردی کریں، میرے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، میرے اوپر جو خرچے کا بوجھ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ پہلے آپ غریب تھے تو آپ چاہتے تھے کہ لوگ اچھا سلوک کریں، تو اب اگر کوئی آپ کے پاس غریب مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس کو جھڑک کر واپس مت کیجیے۔ یہ یعنی جیسے اس صورت کا خلاصہ اور ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سلوک آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں، معیار ایک ہی رکھیں، ترازو ایک رکھیں، دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کے لیے کچھ اور چاہنا، اپنے لیے کچھ اور چاہنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ حکم دیا گیا کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے وہی معیار رکھو جو اپنے لیے معیار رکھتے ہو، دوسروں کے لیے وہی سوچ جو اپنے لیے سوچ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے، تو جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت دی جائے تو ہمیں دوسروں کے لیے بھی عزت چاہنی چاہیے، دوسروں کے لیے بھی یہ چاہنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی عزت ملے۔ ہم خود کے لیے عزت چاہیں اور دوسروں کو ذلیل کریں، یہ ڈبل معیار ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ، یہ دوہرا معیار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم خود مالدار بننا چاہتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، اور دوسروں کو غریب دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ دوہرا معیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جیسے خود مالدار ہونا چاہتے ہو، دوسروں کے لیے بھی چاہو کہ وہ مالدار ہو جائے، خود عزت سے رہنا چاہتے ہو، دوسروں کے لیے بھی چاہو کہ وہ عزت سے رہیں، خود کے لیے جنت چاہتے ہو، دوسروں کے لیے بھی چاہو کہ انہیں بھی جنت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، نوجوان صحابی کا مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا، ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور پھر ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ پھر ان سے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ عمل کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں چاہتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ یہ کیا جائے۔ پھر پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پھوپھو کے ساتھ، تمہارے خالہ کے ساتھ، تمہارے قریبی رشتے کی لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ یہ کام کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ پھر ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کو دعا دی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر، پاک دامنی عطا کر دے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان سے زیادہ کوئی پاکیزہ انسان نہیں تھا، اتنا وہ پاک دامن ہو گئے اور گندی خواہشات ختم ہو گئی۔
تو خیر اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ، اپنی ماں بہن کے ساتھ کوئی شخص زنا نہیں کروانا چاہتا، ان کو یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے، برا معاملہ کرے، تو دوسروں کی ماں بہن کے ساتھ بھی، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی، دوسروں کی بہوؤں کے ساتھ بھی یہی معیار رکھو۔ تو خیر یہ ایمان کا شعبہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ محمد ابن واسع رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے محدث بھی تھے، عالم بھی تھے۔ وہ ایک مرتبہ ان کا گدھا تھا، گدھا بیچنے کے لیے بازار میں گئے، گدھا بیچنے کے لیے بازار میں گئے۔ ایک شخص، ایک گاہک آیا، ایک خریدار آیا، اس سے بات چیت ہوئی تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں میرے لیے کہ میں اس کو خریدوں؟ یہ گدھا آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو خریدوں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر میں اس گدھے کو پسند کرتا تو تمہیں نہ بیچتا، یعنی مجھے بیچنے کی صاف بات کہہ دی انہوں نے۔ سبحان اللہ، اللہ کا ڈر ان کو اتنا تھا کہ گدھے کے اندر ظاہر سی بات ہے کچھ کمی ہوگی، کوئی نقص ہوگا، اس لیے تو وہ بیچنے کے لیے آئے، اس لیے تو وہ بیچنے کے لیے آئے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا خریدار سے۔ ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بیچنے والا اپنی چیز کی بلا وجہ بڑائی بیان کرتا ہے، بلا وجہ جو خصوصیت، جو خاصیت اس کے اندر نہیں ہوتی وہ بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہماری چیز ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، بلا وجہ کی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ حدیث ان کے سامنے تھی، یہ حدیث ان کے سامنے تھی کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مجھے تو یہ گدھا پسند نہیں ہے، اسی لیے میں بیچ رہا ہوں، اب تمہیں لینا ہو تو لو، نہیں تو جاؤ۔ یہ سچے ایمان والے، ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے، یہ ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اگر دوسروں کے لیے الگ پسند، اپنے لیے الگ پسند ہے تو پھر ایمان ناقص ہے، ایمان کمزور ہے، ایمان ناقص اور کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کتنے واقعات ہیں اللہ کے نیک بندوں کے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ جا رہے کشتی کے سمندر کے کنارے پر، تو کچھ نوجوانوں کو انہوں نے دیکھا، کچھ نوجوانوں کو انہوں نے دیکھا کہ کشتی میں وہ عیش کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب کا دور چل رہا ہے، ہنسی مذاق چل رہی ہے، اور وہ انجوائے کرتے ہیں جیسے نوجوان لوگ پارٹی مناتے ہیں۔ تو سمندر کے بیچ میں وہ اس طرح پارٹی کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں، یہ سمندر کے بیچ میں، اور آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی، آپ کے سامنے یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں اور ناچ گانا ہو رہا ہے اور عیاشی کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے یہ ہلاک ہو جائیں۔ تو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ جیسے تو نے دنیا میں انہیں خوشی دی ہے، آخرت میں بھی خوشی دے دے۔ اللہ، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف بد دعا کی جائے۔ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بد دعا دیں؟ تو اس لیے معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ میں ان کی جگہ پر ہوتا تو کیا چاہتا، میں ان کی جگہ پر ہوتا تو کیا چاہتا؟ یہی چاہتا کہ لوگ مجھے جس حال میں بھی دیکھیں لیکن دعا دیں، لوگ مجھے جس حال میں بھی دیکھیں دعا دیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ بد دعا دینے کے بجائے دعا دے دی، اے اللہ دنیا میں وہ خوشی منا رہے ہیں، خوشیاں کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو آخرت کی بھی خوشی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دی۔ یہ حضرت مولانا سید اصغر حسین میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ مفتی شفیع صاحب جو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، جن کی معارف القرآن تقریباً بہت ساری مساجدوں میں پڑھی جاتی ہے، تفسیر کی کتاب ہماری مسجد میں بھی پڑھی جاتی ہے معارف القرآن۔ مفتی شفیع صاحب کے استاد تھے یہ سید اصغر حسین میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھیں اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کا معیار، ایمان کا معیار کیسا ہوتا ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر بارش کے موسم میں، جب بھی بارش کا موسم آتا دیوبند میں، تو ہر بارش کے موسم میں ہم اپنے استاد کا گھر بنایا کرتے تھے۔ ان کا گھر ٹپکتا تھا، گھر سے پانی ٹپکتا تھا، چھت بہت کمزور تھی۔ جب بھی بارش کا موسم آتا تو وہ بنانے والے کو بلاتے،
کچھ طلباء کو اکٹھا کرتے اور وہ چھت بناتے. تو ایک دن میں نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک دن میں نے اپنے استاد سے کہا کہ آپ اپنا پکا گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ آپ اپنا گھر چھت پکی بنا لو، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے. وہ مالدار بہت تھے، سید ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت بھی دی تھی. آپ کے پاس پیسہ ہے، پھر آپ پکی چھت کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہر سال کی یہ کچ کچ ہے، ہر سال آپ کا گھر بنانا پڑتا ہے، ہر سال مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آپ پکا گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ اللہ اکبر. دیکھیں انہوں نے کیا کہا، حضرت مولانا اصغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں اپنا گھر پکا اس لیے نہیں بناتا کہ میری گلی میں اور میرے محلے میں جتنے لوگ ہیں سب غریب ہیں. میرے محلے کے جتنے لوگ ہیں سب غریب ہیں، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر پکا بنائیں. تو میں اگر پکا گھر بنا لوں گا تو انہیں تکلیف ہوگی، وہ کیا سوچیں گے؟ اس لیے میں صرف دوسروں کی وجہ سے یہ ہر سال کی تکلیف اٹھا لیتا ہوں، ہر سال کی مشقت برداشت کر لیتا ہوں، لیکن میں پکا گھر نہیں بناتا. تو کہتے ہیں جب تک کہ پورے محلے والوں کے اور پڑوسیوں کے گھر پکے نہیں بن گئے انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ ایمان کامل کی نشانی ہے. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. دیکھیں کیا سوچ ہے ان کی، سبحان اللہ. ہم لوگ تو سوچتے ہی نہیں، ہمارا تو اس طرف ذہن ہی نہیں جاتا. تو اللہ کے نیک بندے ایسے سوچتے ہیں. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا تھا، میں نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا تھا، اب 30 سال سے اس الحمدللہ پر میں استغفار کر رہا ہوں. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ الحمدللہ تو اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ کہنا کوئی بری بات ہے؟ الحمدللہ کہنا تو اچھی بات ہے. تو کہنے لگے میں نے الحمدللہ کہہ دیا تھا ایک مرتبہ، تو اس الحمدللہ پر میں 30 سال سے استغفار کر رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں الحمدللہ پر استغفار کیوں؟ تو انہوں نے کہا اصل میں میں نے غلط جگہ الحمدللہ کہہ دیا تھا. ایک مرتبہ بغداد میں جہاں جس شہر میں وہ رہتے تھے، کہنے لگے کسی نے آ کر مجھے اطلاع دی کہ پورے بازار میں جتنی دکانیں تھیں سب دکانیں جل گئی. بازار میں جتنی دکانیں تھیں سب کی دکانیں جل گئی، صرف آپ کی دکان بچ گئی ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس پر الحمدللہ کہا تھا، بعد میں مجھے پتہ چلا، بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ مجھے اس وقت الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے مسلمانوں کے غم میں شریک ہو کر انا للہ کہنا چاہیے تھا. میری دکان بچ گئی لیکن دوسرے تو میرے پڑوسی اور مسلمان بھائیوں کی پورے بازار کی دکانیں جل گئی. بازار میں جتنے مسلمانوں کی دکانیں تھیں سب کی دکانیں جل گئی، میری اکیلے کی بچ گئی. تو مجھے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے مسلمانوں کے غم میں شریک رہ کر دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ سوچ کر مجھے وہاں انا للہ یا کوئی اور جملہ کہنا چاہیے تھا، تو میں نے اس جگہ پر الحمدللہ کہہ دیا تھا. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میری پکڑ نہ کر لے. یہ ایمان کا شعبہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں اس پر کتنے واقعات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت مقداد بن اسود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں. ان کا ایک واقعہ علماء اس میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تینوں کے تینوں بھوکے تھے. اب اس زمانے میں عام طور پر فقر و فاقہ تھا، بھوک تھی. تو فقر و فاقے کی وجہ سے ہم 3 صحابہ دوسرے صحابہ کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں کھانا کھلا دو، کوئی ہمیں اپنے پاس رکھ دو، کوئی ہمیں کھانا کھلاؤ، کوئی ہمیں اپنے پاس رکھ دو. تو کوئی بھی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی بھی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. تو کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. مقداد بن اسود کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ حضور ہم بھوکے، ہمیں کھانا کھلا دیجیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے پاس ٹھہرا لیا. اور کہتے ہیں کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت 3 بکریاں تھیں، 3 بکریوں کا دودھ نکالا جاتا تھا. ہم تینوں بھی پیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر والے جتنی بیویاں ہوگی اس وقت سب کے سب انہی 3 بکریوں پر گزارا تھا. تو روزانہ ہم اپنا دودھ، بکری سے اپنا دودھ نکالتے، اپنے حصے کا دودھ پیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑا سا بچا کر رکھ دیتے
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لیٹ آتے تھے، ہم لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اپنے حصے کا دودھ پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ رکھ دیا، اور میرے دونوں ساتھی جو تھے وہ سو گئے۔ اب حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میرے دل میں شیطان نے خیال ڈالا، شیطان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصے کا جو دودھ ہے وہ تم پی لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا جو دودھ ہے وہ تم پی لو۔ حضور تو چونکہ انصار کے پاس جاتے ہیں، انصار میں بہت سارے لوگ مالدار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ان کے حالات پوچھنے کے لیے جاتے تھے، تو کوئی نہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ کھلا دے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے نہیں رہیں گے، تم حضور کے حصے کا دودھ پی لو کیونکہ تمہارا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں شیطان مجھے بہکاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اٹھ کر وہ دودھ پی لیا۔ اب جیسے ہی میں نے دودھ پی لیا، اب شیطان آ کر پھر میرے دل میں یہ خیال ڈال رہا ہے، مجھے ڈرا رہا ہے کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور دیکھیں گے کہ دودھ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بد دعا دے دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بد دعا دے دیں گے اور پھر تو ہلاک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اب شیطان مجھے یہ وسوسے ڈال رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اور میں پریشان، مجھے نیند نہیں آ رہی اب کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا، اب حضور آئیں گے دیکھیں گے اور بد دعا دیں گے۔ شیطان میرے دل میں یہ خیال ڈالتا رہا۔ اب یہ صحابی ہیں، صحابی کی دل کی کتنی صفائی ہے کہ وہ صاف صاف بات کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی تھوڑا سا 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائے، تھوڑا سا پابند ہو جائے، دیندار بن جائے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگے، تھوڑا عالم حافظ بن جائے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ شیطان نے مجھے بہکایا۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، یہ جملہ کہتے ہوئے ہمیں شرم آئے گی کہ شیطان میرے اوپر مسلط ہوا، شیطان نے مجھے بہکایا۔ لیکن صحابی ہیں، صاف دل کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان مجھے ورغلاتا رہا، مجھے ڈراتا رہا، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سلام کیا۔ ایسے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے تھے، رات میں خاص طور سے، کہ جو جاگنے والا ہو وہ سن لے اور جو سونے والا ہو اس کو ڈسٹرب نہ ہو، اس کو خلل نہ ہو۔ یہ الفاظ ہیں حدیث میں کہ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے جب رات میں گھر میں آتے تھے کہ جو جاگنے والا ہو وہ سن لے اور جو سونے والا ہو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پیالے کی طرف گئے اور دیکھا تو پیالہ خالی تھا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھائے۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اب حضور بد دعا دیں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان کون ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فوراً کہا اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اس کو کھلا، جو مجھے پلائے تو اس کو پلا۔ دیکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی کیا کہ ہر انسان یہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دعا دیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے بد دعا دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا دی، بد دعا نہیں دی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود کو اس دعا سے اتنی خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے کہ جو مجھے کھانا کھلائے، جو مجھے پلائے، اے اللہ تو اس کو پلا، تو اس کو کھلا۔ تو کہتے ہیں میں چھری لے کر اٹھا کہ تینوں بکریوں میں سے آج ایک بکری کو ذبح کر دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں بکریوں کے پاس گیا فَإِذَا هُمْ حُفَّلٌ كُلُّهُنْ، تو سب کے سب ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ حالانکہ بکریاں ایک مرتبہ رات میں دودھ نکال لو شام کے وقت تو پھر صبح تک دودھ نہیں دیتی ہو، صبح تک ان کے اندر دودھ نہیں آئے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے آدھی رات میں ہی اس کے اندر دوبارہ دودھ آ گیا اور سب کے سب تھن دودھ سے بھر گئے۔ کہتے ہیں میں نے پیالہ لیا اور دودھ نکالا تو پورا پیالہ بھر گیا، حتیٰ عالت الرغوہ، یہاں تک کہ اوپر پھینس آ گیا۔ پھر میں نے وہ پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پلایا، اور کہتے ہیں مجھے وہ چیز یاد آئی جو میں نے کام کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی لیا تھا، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اور حضور کی دعا مجھے لگ گئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ جو مجھے پلائے اللہ تو اس کو پلا، اب میں نے دودھ لا کر پلا دیا تو حضور کی دعا مجھے مل گئی، تو اس لیے مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تو اتنا کیوں ہنس رہے ہو؟ تو حضرت مقداد نے پورا واقعہ سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کانت، یہ نہیں تھا مگر اللہ کی رحمت، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سارا کے سارا اللہ کی رحمت سے ہوا ہے۔
تو خیر بات یہ چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے تھے جو اپنے لیے پسند کرتے تھے. تو ہر مسلمان کا کام ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے کہ سب کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی. 5 لاکھ حدیثیں پہلے انہوں نے لکھی تھی، 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی. ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب میں ابو داؤد شریف میں لکھی. 5 لاکھ میں سے چھانٹ کر کے 5 لاکھ حدیثوں میں سے چن کر کے جو ان کو اچھی لگی، صحیح تھی، وہ ابو داؤد شریف میں انہوں نے لکھی 4800 حدیثیں. اب کہتے ہیں کہ ان ساری 5 لاکھ حدیثوں کا اور 4800 حدیثوں کا خلاصہ نکالا تو کہنے لگے یہ 4 حدیثیں ہیں. 4 حدیثوں پر جو عمل کر لے گویا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے. گویا اس نے ساری حدیثوں پر عمل کر لیا. پہلی حدیث کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہر کام نیت کر کے کرنا چاہیے، چاہے دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو، ہر عمل نیت کر کے کرنا چاہیے. پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے مسلمان اسلام کی خوبی، اسلام کا حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، ایسی باتیں اور ایسے ہر کام کو چھوڑ دے. یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا راستہ بتا دیا، کون سا راستہ حلال کا ہے اور کون سا راستہ حرام کا ہے، اور ان کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں. تو شک والی چیزوں کو چھوڑ دو، صرف حلال جو ہیں ان پر چلو، حرام سے بھی بچو اور شک والی چیزوں سے بھی بچو. جو شک والی چیزوں سے بچ جائے گا وہ حرام سے بھی بچ جائے گا. تو کہتے ہیں تیسری یہ حدیث ہے. اور چوتھی حدیث جو آج کا موضوع ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ چوتھی حدیث. یہ انہوں نے پوری حدیثوں کا انہوں نے خلاصہ نکالا ہے. تو خیر دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی ہے اور یہ جنت کا بہت آسان اور مختصر شارٹ کٹ راستہ ہے. ایک صحابی تھے یزید ابن اسد قشری رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتحب الجنہ، کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو؟ کیا تمہیں جنت میں جانا پسند ہے؟ جنت کو پسند کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کو پسند کرتا ہوں، جنت میں جانا مجھے پسند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آسان راستہ کیا کہا؟ فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لہٰذا اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو یہ جنت کا سب سے مختصر راستہ ہے، جنت کا سب سے مختصر راستہ. اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب ان یزحزح عن النار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فلیأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. پہلا کام. جو یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جیسا خود کے ساتھ معاملہ پسند کرتا ہے. وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے، لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے جس طرح وہ اپنے ساتھ معاملے کو پسند کرتا ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے. تو یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرے. آج ہمارا معیار الگ ہو گیا، ہم دوسروں کے لیے کچھ اور چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے ہر گھٹیا چیز اور اپنے لیے ہر عمدہ چیز. یہ منافقت ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کے نقص کی علامت ہے، ایمان کی کمی کی نشانی ہے، ایمان کے کم ہونے کی نشانی ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرے، اپنے لیے کچھ اور پسند کرے. نہیں، ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے.
اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کے 77 شعبے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اسماء حسنہ، انشاءاللہ ان کی تشریح شروع کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر آ جایا کریں تاکہ یہ سب چیزیں سن کر ہم سب کے لیے عمل آسان ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔